السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان محمد سرور میر آپ کے سامنے پیش خدمت ہوں، لے کر آپ کا اپنا پروگرام خوف، کیا سچ کیا جھوٹ۔ اس پروگرام کے پچھلے کئی ایپیسوڈز میں ہم نے خوف کے بارے میں بات کی ہے، آپ کے سوالات شامل کیے ہیں اور ان کے جوابات دیے ہیں ہمارے عالم دین شیخ ارشد بشیر مدنی صاحب نے۔ السلام علیکم شیخ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، شیخ صاحب تعارف کے محتاج تو ہیں نہیں، لیکن میں بریف انٹروڈکشن دوں۔ مدینہ یونیورسٹی سے انہوں نے عالم و فاضل کی ڈگری حاصل کی ہے، انہوں نے MBA مکمل کیا ہے اور فی الحال PhD کر رہے ہیں سوئٹزرلینڈ یونیورسٹی سے، اور یہ فاؤنڈر اینڈ ڈائریکٹر ہیں آسک اسلام پیڈیا کے۔ اور اس سوالات کے سلسلے کو ہم جاری رکھتے ہیں شیخ صاحب، اور آپ سے سوال پوچھنا چاہیں گے جو ہمارے پاس اس وقت آیا ہوا ہے، وہ ہے پچھلی قوموں پر جادو کے کیا برے اثرات رہے۔ تو یہ سوال ہے آپ کے لیے شیخ صاحب۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ کئی الگ الگ ناحیوں پر چلتا ہوا یہاں تک پہنچا ہے، تو گزشتہ ایپیسوڈ سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ جی جادو کے نقصانات قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتائے ہیں، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کے آیت نمبر 102 اور 103 میں، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه۔ نقصانات بتائے گئے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کے آیت نمبر 102 اور 103 میں کہ وہ لوگ جادو کو سیکھ کر اس کا مس یوز کرتے تھے۔ اس کا کیا ہوتا تھا؟ غلط افیکٹ، معاشرتی زندگی تباہ، شوہر اور بیوی میں تفرقہ۔ يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله، کہ وہ لوگ اللہ کے حکم کے بعد تو کچھ کر نہیں سکتے، یہ تو بات طے ہے۔ ایسا نہیں کہ جادوگروں کو کوئی ایسا ایکسٹراڈنری کوئی طاقت مل گئی ہو کہ وہ کائنات چلا سکتے ہیں، نہیں، کائنات میں تصرف کے مالک ہیں، نہیں۔ اللہ نے جیسے ہر پھل میں کچھ خوبی دی ہے، ہر انسان میں کچھ خوبی دی ہے، ہر چیز کے کچھ خاص ہوتے ہیں، کچھ خاصیتیں ہوتی ہیں، تو جادو میں بھی ایک حد تک ہی اللہ نے دنیا میں اس کی ایک حقیقت رکھی ہے، جی لیکن اس کا بھی ایک آدمی مس یوز کرتا ہے، تو دراصل وہ آزمائش ہے۔ جیسے خنزیر ہے دنیا میں اللہ ہی نے پیدا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ حرام ہے۔ حرام۔ بعض لوگ کہتے ہیں اگر یہ حرام ہے تو اللہ پیدا ہی نہیں کرتا، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کسی بھی چیز کو اللہ نے بغیر سبب کے پیدا نہیں کیا۔ اللہ کو معلوم ہے کہ ہر ایک کے پیچھے کیا حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خنزیر کو پیدا کیا، لیکن ساتھ میں کہہ دیا کہ یہ حرام ہے۔ جی اب لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ خنزیر پیدا کیوں کیا گیا جب وہ حرام ہے؟ وہ اللہ اس کی حکمت بہتر جانتے ہیں، لیکن اس میں ہمارے لیے آزمائش ہے کہ ہم اللہ کی بات سنتے ہیں کہ نہیں سنتے۔ جی اللہ نے ابلیس کو پیدا کیا، شیطان کو پیدا کیا، تو جو بھی چیز اللہ نے پیدا کی ہے اور جو بھی چیز پاسبل ہے وہ کرنا کوئی ضروری نہیں۔ جی شیطان ہے لیکن اس کے وسوسے میں نہیں جانا، خنزیر ہے اس کو کھانے کا نہیں ہے۔ اسی طرح جادو دنیا میں کیا پاسبل ہے؟ ایک حد تک پاسبل ہے، لیکن تو کیا ہم اس کو استعمال کریں گے، یوز میں لائیں گے؟ نہیں، اس کے نقصانات ہیں۔ اس کے نقصانات قرآن مجید میں روز روشن کی طرح واضح کر کے بتا دیے گئے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کے آیت نمبر 102 103 میں جو ورڈ ہے بِبَابِلَ ہاروت و ماروت، یہ کہاں ایریا پایا تھا؟ یہ عراق اور سیریا کے درمیان ایک چھوٹے سے گاؤں کا نام، جی اب تو کافی بڑا ہو گیا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر ایک زمانے میں ابراہیم علیہ السلام آئے تھے، جی جو ار نامی ایریے میں ابراہیم علیہ السلام پھر بعد میں بابل کی طرف آپ گئے۔ تو بابل پرانے زمانے سے ہی یہاں کے جو لوگ ہیں بیبیلونین سیولائزیشن کہا تھا انہیں، بابلی تہذیب بہت مشہور ہے۔ جی یہ واقعہ قرآن مجید میں جو ذکر ہے کہ یہ جو فلما رأى القمر بازغا، جب دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے چاند کی طرف، پھر اس میں تارے کا ذکر ہے، سورج کا ذکر ہے، جیسے وہاں پر دیکھا تو قوم کو سمجھا رہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام عقیدہ نہیں رکھتے تھے کہ یہ خدا ہے، ھذا ربی ھذا اکبر، یہ خدا ہے، ان کا تصور نہیں تھا۔ اس کو کہتے ہیں فار دا سیک آف آرگیومنٹ۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں قوم کو سمجھانے کا انہوں نے ایک طریقہ اپنایا تھا کہ چلو تھوڑی دیر کے لیے اگر میں تسلیما للحجہ، فار دا سیک آف آرگیومنٹ، تھوڑی بحث کو آگے بڑھانے کے لیے، سمجھنے کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے اگر میں مان بھی لیتا ہوں کہ یہ میرا رب ہے، بتاؤ تو صحیح پھر ڈوب کیوں رہا ہے، کمزور کیوں ہو رہا ہے؟ فلما افلت، یہ کمزور کیوں پڑ جا رہا ہے، اس کے اوپر کوئی دوسرا کیوں چھا جا رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ خدا نہیں ہے، خدا تو وہ ہوتا ہے جو کسی کے زیر نہیں ہوتا۔ یہ قوم کو سمجھانے کا ایک جدالی سٹائل ہے، اس کو جدال کہتے ہیں۔ علمی طور پر ایک سامنے والے آدمی کو ریزننگ دیتے ہوئے چپ کر دینا،
اس کو ڈیبیٹ کی ایک اعلیٰ علمی قسم سمجھی جاتی ہے جو علم کے دائرے میں آتی ہے. ایک وہ ہوتی ہے جہالت والی ڈیبیٹ. تو بہرحال یہ جو واقعہ پیش آیا چاند تارے وہ قوم ماننے والی تھی. یہاں کے لوگ رفتہ 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 ایسٹرالوجی پر بلیف کرنا انہوں نے شروع کر دیا تھا. اس کے ذریعے سے جادو اور اس کو تسخیر کر کے اس میں سے علم نجوم کا علم وجود میں آیا. اور یہ ہندوستان کے اندر بہت بڑے پیمانے پہ ایسٹرالوجی پایا جاتا ہے. جب ہم اس کی تاریخ بھی جا کر ٹریس کرتے ہیں تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ انڈو یورپین یعنی یورپ کے جو لال اور گورے انسان تھے جب یہ انڈو یعنی کہ سندھ نہر سندھ کے اس پار پائے جانے والوں کو بحر ہند کہا جاتا ہے. تو درمیان میں جو پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو ریور جاتی ہے اس کو نہر سندھ کہتے ہیں. جی. جب انہوں نے یہاں سے شادیاں کی اور آہستہ آہستہ یہاں پر بر صغیر میں انہوں نے داخل آیا تو کہتے ہیں انڈو یورپین یعنی یورپ اور انڈیا سے ملی ہوئی ایک نسل جو ہندوستان میں داخل ہوئی. جی. اصل میں جب یہ آئے تو کہاں سے آئے تو ان کے سیگمنٹ سے پڑاؤ ڈالنے کے یورپ سے نکلے. اس کے بعد بابل میں انہوں نے کچھ دن تک پڑاؤ ڈالا. پھر یہ ایران سے ہوتے ہوئے سندھ سے ہوتے ہوئے ہندوستان میں آئے اور ہندوستان پر ایسٹرالوجی کا جو اثر پڑا ان کے آنے کے بعد اور زیادہ اس کے اندر اضافہ ہو گیا. تو یہ بیبیلونین سے جب یہ گزر رہے تھے تو وہاں پر چاند اور تاروں کا جو علم تھا اس کو انہوں نے کافی سیکھا اور انڈیا میں لا کر رواج دیا گیا. تو قرآن مجید میں اس کی طرف کھلا اشارہ ملتا ہے. سورہ بقرہ نمبر 2 کے آیت نمبر 102 103 میں ببابل ہاروت و ماروت اگر ہم جا کر دیکھتے ہیں تو یہ قوم جادو کے لیے کافی مانی جاتی تھی. اور اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے جادوگروں کا بھی ہم جانتے ہی ہیں. اور دنیا میں فری میسنری ایک تحریک ہے اور ان کا جب سلسلہ نکالا جاتا ہے تو کہتے ہیں راس چائلڈ ہے. اچھا راس چائلڈ کس کی عبادت کرتے ہیں تو $1 راس چائلڈ جو کرنسی نکالتے ہیں ڈالر کا جو ایک آپ دیکھتے $1 $1 میں 100 یا $10 کی بات نہیں کر رہا ہوں. $1 جہاں پر اس کے اوپر جو ہے احرام مصر اترے ہوئے پیرامڈ مصر کے پیرامڈ یعنی راسچائلڈ کے بارے میں یہ ہے کہ یہ فرعون کی پوجا کرنے والی قوم. راسچائلڈ ایک قوم ہے وہ پوجا کرتی ہے اس لیے $1 جو کہ راسچائلڈ گروپ اس کو دیکھتا ہے تو انہوں نے طے کیا کہ ہمارے ڈالر کے اوپر احرام مصر ہونا چاہیے کیونکہ وہ فرعون کی پوجا کرنے والی وہ ایک نسل چل رہی ہے دنیا کے اندر جو مال کے مسئلے میں بہت آگے رہتے سونے کے مسئلے میں بہت زیادہ آگے رہتے ہیں. یہ ایک تاریخ بتائی جاتی ہے. اور فرعون کا تعلق کس سے تھا جادوگروں تھا. یعنی مصر کے اندر کی بات کریں ہم یا بابل جو کہ سیریا اور عراق کے درمیان کی بات کریں یا ہندوستان میں ایسٹرالوجی کی بات کریں کہ تاریخی اعتبار سے قوموں پر کیسے اثرات پڑے. ایک اور بات آپ کو میں بتاؤں گا. موسیٰ علیہ السلام کے گزر جانے کے بعد چونکہ یہودی آئے تھے کہاں سے اصل میں مصر سے نکل کے مصر سے اور مصر کے اندر جادوگروں کا بہت زیادہ غلبہ تھا. جادوگروں کی بنیاد پر کافی فیصلے لیا کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد وہ نسل بنی اسرائیل آہستہ آہستہ پھر واپس اپنے پرانے آبا و اجداد کے راستوں پر جادو میں متاثر ہو گئی. اسی لیے انہوں نے بعد میں آہستہ آہستہ جادوگروں کو اپنا بڑا بنا لیا. مثال کے طور پہ اگر آپ پڑھیں گے جیو کی ہسٹری پڑھیں گے یہودیوں کی تو اس میں بتایا جاتا ہے کہ اب جو ان کے پاس تورات ہے اس کو کیا نام دیتے ہیں سیپٹیٹیو. اصل میں یہ ورڈ ہے 70. عبرانی اور عربی میں 70 کا معنی ہوتا ہے 70. تو 70 بڑے جادوگر تھے. قوم پریشان تھی کہ ہمارا اولڈ ٹیسٹمنٹ یعنی تورات کہاں گئی تورات تو بدل گئی جیسا سے زمانہ گزرتا گیا محرف ہو گئی اس کے اندر تحریف ہو گئی. لیکن اب ان کی خواہش تھی کہ اگر وہ مل جائے تو ہم اس کو لے کر آگے بڑھیں گے. تو 70 جادوگروں نے مل کر کہا آج سے اس کو تم تورات سمجھو. تو جو بھی کتاب ان کو ملی پوری طرح سے چاہے وہ پہلا حملہ ہو دوسرا حملہ ہو جس کے تاریخ میں تفصیلات ہے آخری میں جو بھی بچی کچی ملی جلی باتیں تھی انہوں نے اسی کو تصور کر دیکھا. آپ نے کیسے تاریخ کے قوموں پر پچھلی قوموں پر کیسے اثرات پڑ رہے ہیں. یہاں تک کہ دین اور دھرم اب ایک جادوگر طے کریں گے اور اس کی تاریخ وہ خود بیان کرتے ہیں. ایسی بات نہیں کہ ہم بیان کر رہے ہیں. یہ تاریخ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے اس کے اندر کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. ہدی للمتقین ہے. یہ رہنمائی لینا ہے اگر تو رہنمائی کس کو ملے گی جس کے اندر تقویٰ رہے گا. اور تقویٰ کس کو آئے گا بعد میں ڈیٹیل مل گئے ہم کو. تو اگر ہم اس فارمولے جو قرآن مجید میں صحیح احادیث میں ملتا ہے ہم کتنے فتنوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں. کتنے بڑے جادوگروں کے دنیا سے ہم محفوظ ہو جاتے ہیں. ایک پوائنٹ اور ایک بتاؤں گا میں آپ کو. تقریباً پورے انڈیا مجھے سفر کرنے کا موقع ملا. تقریباً بنگال کے جنوں سے بات کرنے کا ایکسپوجر ملا بات کرنے کا. اور کناڈا کے جن الگ ہوتے ہیں ٹیملین جن الگ ہوتے ہیں فرانس کے الگ ہوتے ہیں عربی بولنے والے الگ ہوتے ہیں انگلش بولنے والے الگ ہوتے ہیں. ان سب سے تقریباً گزشتہ 10 سال میں مجھے ان سے بات کرنے کا موقع ملا
تو ویسے تو علماء کرام نے ہم کو نصیحت کر دی کتابوں میں کہ ان سے زیادہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اکثر یہ جھوٹ بولتے ہیں، جی غلط بیان سے کام لیتے ہیں، لیکن کچھ ایسی انفارمیشن ہے بعض اوقات ہم کو سوالات کرنے کے دوران علاج کے لیے کام آتی ہے، اس حد تک علماء کرام نے اجازت دی ہے۔ جی اسی محدود گفتگو کے اندر بھی بہت سارے پوائنٹ ہم کو مل جاتے ہیں، جس کو کہتے ہیں ہم سرکمسٹینشل ایویڈنسز، ایسے وسائل جو ٹکراتے نہیں ہیں، سارے جن آ کر کچھ نہ کچھ باتیں ایسی کہی جاتے ہیں، مثال کے طور پہ کچھ استثناء کیا ہے، اس کا کم مقدار میں اگر ہم استعمال کرتے ہیں تو ہمیں کیا انفارمیشن ملی ہے، ہندوستان اور دنیا میں جو بھی بت پرستی پھیلتی ہے اس کے پیچھے جادو کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ دراصل یہ لوگ خوف کھا جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک جن حاوی ہو چکا تھا ایک انسان پر، تو ہم نے پوچھا کہ تم کون ہو، تو کچھ نہیں کہہ رہا تھا، بھائی تم کون ہو، بعد میں پتا چلا اچھا یہ گونگا ہے، بولنے نہیں آتا ہے، وہ تکلیف میں ہے، سانپ کی طرح حرکت کر رہا ہے، نرسوں کی پوجا کر کے جو جادو کروایا جاتا ہے، تو آدمی سانپ کی طرح جب حرکت کرنے لگتا ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ بھائی اس کے اوپر کچھ ہے، کیونکہ یہ سانپ کی طرح حرکت کر رہا ہے، اس کا مطلب سانپ والا جادو کا اثر ہوا ہے اس پر، یا جن جو سانپ والا ہے وہ اس کے اندر آ چکا ہے۔ لیکن اب بات نہیں کر رہا ہے تو ہاتھ میں قلم دیتے، پیپر دیتے، تو اس نے ایگزیکٹ وہ تصویریں اتاری، تو کیسا ہے، تیرا کنبا کیسا ہے، وہ کہتے ہیں میں ایسا ہوں، میرا کنبا ایسا ہے۔ ایسے کئی واقعات، ایک نہیں کئی واقعات، کہ وہ ایگزیکٹ وہ تصویریں اتارتے ہیں جو تصویریں ہم کو گھروں کے باہر بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ دانت کھلے ہوئے راکشس کی طرح ہوتے ہیں، تقریباً وہی اس نے تصویریں اتاری۔ تب مجھے پتا چلا ایسے کئی واقعات گزرنے کے بعد کہ جہاں جہاں پر بھی بت پرستی اصل میں ہوتی ہے تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ دیکھو ہمارے پاس آلریڈی تم جیسا ایک انسان موجود ہے، گھر کے باہر لگا دے، دیکھ رہے نہیں کیا، جی لہذا تم کیوں آ رہے ہیں، آلریڈی ایک ہے۔ تو ان کا تصور میں کہ دیکھ کر وہ ڈر کے بھاگ جائے گا، تو لہذا جادو کا حملہ نہیں ہوگا۔ تو ان کو بتایا جاتا ہے اس قسم کی تصویریں جنرلی جن جو ہوتے ہیں یہ روپ دھارتے، جن کی اصلی شکل کوئی دیکھ نہیں سکتا، یہ تو طے ہے، جن کا معنی ہی ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے، لیکن یہ کوئی دوسری شکل روپ دھار سکتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں انہو یراکم ہوا وقبیل من حیث لا ترونہم، یہ اور ان کے قبیلے تمہیں دیکھتے ہیں لیکن تم ان کو دیکھ نہیں سکتے۔ جی تو اب وہ لوگ جو تصور دیتے ہیں، یہ تصور کو لے جا کر کچھ جادوگر اور کاہن قوم میں اس کو باقاعدہ بزنس بنا لیتے ہیں۔ آندھرا پردیش میں بعض ایریے ہیں جس کو ہم کوسٹل آندھرا کہتے ہیں، وہاں پر میں دورے کرتا ہوں، جان بوجھ کر کرتا ہوں، دیکھے کہ مسلمانوں کی حالت کیا ہے۔ تو بہت سارے مسلمانوں کے دکانوں میں اور ان کے گھروں کے اندر دیکھ کر ہمیں تعجب ہوا کہ وہاں پر ڈراؤنی قسم کے پکچرز ہیں جس کو اپنے گھروں میں لٹکائے ہوئے، کوئی راکشس کی شکل ہے، الگ الگ قسم کی شکلیں ہیں، بہرحال جو اس میں میل ہے فیمیل ہے، اس ٹائپ کی تصویریں دیکھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ سب کیا ہے، تمہارا نام کیا ہے؟ عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، اچھے اچھے نام ہے، لیکن معلومات نہیں ہے، عقیدہ نہیں معلوم ہے۔ کیسے عقیدے پہ اثر پڑتا ہے دیکھیا، کیسے آدمی آہستہ آہستہ بت پرستی کے راستے میں نکل جاتا ہے۔ جادو کے ذریعے سے بت پرستی پہ نکلنے کا آسان راستہ مل گیا بھٹکانے والوں کو، اور یہ آدمی کہتا ہے کہ اگر ہم یہ تصویریں لگائیں گے تو ہمارا تصور یہ ہے کہ اس ٹائپ کے حملے ہمارے گھروں پر اور ہمارے دکانوں پر نہیں ہوں گے، اس وجہ سے لٹکائے۔ پھر ہم نے ان کو آیت الکرسی میں اللہ کا جو پاور ہے، عظمت ہے، وہ بتائی، وہ الحیو ہے، وہ القیوم ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نیند تو کیا اس کو اونگ نہیں آتی، ویسے اللہ تعالیٰ کو جس کو نیند اور اونگ تک نہیں آتی وہ ہماری جب دعائیں سننے کے لیے تیار ہے، سمیع ہے، بصیر ہے۔ آپ کے سب چیزوں کے جب تعارف اللہ کا اچھا دیا گیا، انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے بہرحال اس کو نکال کر اپنے گھر سے دور کیا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ٹاپک کو بھی ہم اس پرسپیکٹو میں دیکھیں کہ قوموں کو کیسے ڈرا ڈرا کر پیسے نکالے جاتے ہیں، ڈرا ڈرا کر ان کا عقیدہ نکالا جاتا ہے۔ اس پر ہم کو خاص ریسرچ کرتے رہنا چاہیے۔ ہم اپنے اگلے سوال پر آتے ہیں، وہ ہسٹری سے ریلیٹڈ تھا، یہ مستقبل سے ریلیٹڈ ہے۔ مستقبل کا بیجا خوف، پریشانی اور فکر مندی۔ جی ہاں، کافی لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ کل کیا ہوگا، اس چکر میں وہ آج کھو دیتے ہیں، تو اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ صحیح بات ہے، اکثر لوگ مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں اور غم میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ہم کو دعائیں سکھائی گئی، شیخ عبد الرزاق البدر العباد نے بڑی اچھی سیریز نکالی ہے، فقہ الادعیۃ والاذکار، یہ سعودی عرب کے ریڈیو پر مسلسل دروس آتے تھے۔ اس کے اندر شیخ کے درس میں حاضر تھا، تو شیخ نے بڑی اچھی تشریح کی کہ ہم کو ہم سے پناہ مانگنا سکھایا گیا، ہم کو حزن سے پناہ مانگنا سکھایا گیا، ہم کو غم سے پناہ مانگنا سکھایا گیا۔ تو شیخ عبد الرزاق البدر العباد حفظہ اللہ کا میں خاص طور سے ان دعاؤں کی تشریح کرتے وقت پر میں شاگرد تھا، عقیدہ پڑھا کرتے تھے،
تو انہوں نے بڑی اچھی تشریح کی درس کے دوران، کہا کہ ہم، غم اور حزن میں فرق ہے. جو ہم ہوتا ہے وہ اکثر فیوچر کے بارے میں سوچ کر جو آدمی غم میں مبتلا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں. ہمہ ارادے کو کہتے ہیں. ارادہ کیا ہوتا ہے؟ میں فیوچر میں ایسا کروں گا، پتہ نہیں میں فیوچر میں ایسا کر پاؤں گا، کہ آدمی پھر احساس سے کم طریقہ شکار ہوتا ہے. پتہ نہیں اگر فلاں آدمی جو میرا کمپیوٹر ہے کل کے اگر وہ میری فائل کھول دے گا یا وہ میرے خلاف اگر کچھ بول دے گا تو پتہ نہیں میں ہو سکتا پولیس میں چلا جاؤں گا. یہ اس قسم کے جو فکر ہوتے ہیں. کئی مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بیجا خوف میں مبتلا ہوتا ہے، نہ وہ کوئی معاملہ پیش آتا ہے خواہ کے 2 سال 3 سال وہ خوف ہراس میں. آج کا تجربہ لے کر ہم فیوچر کے آنے والے 2 سال کے بعد کے مسئلے حل نہیں کر سکتے. بالکل 2 سال کے بعد اگر وہ مسئلہ آئے گا تو اس وقت پر ہمارا تجربہ بھی اور ذرا جوان رہے گا. ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اس وقت پر اللہ طاقت دے گا، اللہ مالک ہے. پوری دنیا اگر جمع ہو کر نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے. پوری دنیا اگر فائدہ پہنچانے چاہ رہے پہنچا نہیں سکتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ ارادہ نہ کرے. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. ہر نماز کے بعد ہم کو یہ پروگرامنگ کی جاتی ہے تاکہ آدمی مستقبل کے بارے میں فکر کرنا اچھی چیز ہے، پلاننگ کرنا اچھی چیز ہے، لیکن فکر مندی غم میں تبدیل ہو جائے یہ لیول کی ذات نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تھی تو آپ نے کیسے جانا ہے، اسٹریٹجی، پلاننگ. پہلے یمن کی طرف گئے، پھر واپس آئے. جنگ بدر جانا ہے تو کس کو کہاں ٹھہرانا ہے. پلاننگ اچھی چیز ہے، لیکن وہ پلاننگ جو انسان کو غم میں مبتلا کر دے، تکلیفوں میں ڈال دے، یہ سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. وہاں کہیں نہ کہیں شیطان کا ہاتھ ہے. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء. شیطان کا کام ہے ہمیشہ اپنے ساتھیوں کو خوف میں رکھنا، کیونکہ آدمی خوف میں کیا ہوتا ہے اس کا دماغ بند ہو جاتا ہے، معوف ہو جاتا ہے. جیسے شراب پینے سے آدمی نشے میں چلا جاتا ہے، خوف بھی ایک قسم کا نشہ ہے. اور اس کے بعد وہ آدمی وہ حرکتیں کرتا ہے جو شیطان چاہتا ہے. قرآن اور حدیث کی طرف آتا نہیں ہے، پڑھنا دل نہیں لگتا اس کو. قرآن اور حدیث میں شفا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء. تو قرآن اور حدیث کو پڑھتے رہیں گے تو فیوچر کے بارے میں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تو اللہم انی اعوذ بک من الہم، دعا ہی کو ہتھیار بنا لیں. اگر ہم اسٹریٹجیکلی اس کو ڈیفیٹ نہیں کر سک رہے اس خوف کو، مومن کا آخری ہتھیار کیا ہے؟ دعا. اللہم انی اعوذ بک من الہم. حزن کہتے ہیں ماضی میں جو گزرا ہے. بیٹھے بیٹھے آپ نے دیکھا ہوگا اچانک ایک آدمی خوش رہتا ہے تو اس کا ڈراؤزی ہو جاتا ہے. شیطان آتا ہے اس کے کان میں یا اس کے ذہن میں، اس کا پرانا کوئی غلطی، تم نے وہ وقت ایسا کیا تھا نا، اس کی وجہ سے آج تمہاری حالت یہ ہے. بیٹھے بیٹھے غم میں آ جاتا ہے. یہ کہاں ہے؟ سورہ مجادلہ سورہ نمبر 58 کے آیت نمبر 10 میں لکھا ہوا ہے انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا. یہ جو شیطان پھسپھسی کرتا ہے خواب میں، علماء نے کہا خواب میں بھی کرتا ہے یا عام وقت پہ بھی کرتا ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. کیوں؟ لیحزن الذین آمنوا، تاکہ ایمان والوں کو غم میں ڈال دے. غم میں دیکھ کر، خوف میں دیکھ کر شیطان بہت خوش ہوتا ہے. تو اس سے کیا پتا چلا؟ ماضی کا غم ہوتا ہے، مستقبل کا غم ہوتا ہے. اور ایک وہ غم ہوتا ہے ماضی حال. بعض لوگ تو غم میں PhD کرے ہوئے ہوتے ہیں، ماضی میں بھی غم، فی الوقت بھی غم، خوشی میں بھی. ان کو دیکھیں گے آپ، کوئی آدمی آ کے ملتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا فرمایا، اچھے خوش و خرم چہرے سے ملنا چاہیے. آپ کا چہرہ دیکھ کر سامنے والا کہے گا شاید کچھ پرابلم چل رہا، وہ آدمی ٹھیک ہے چلتا ہوں. ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. یا بعض لوگ اتنے غم میں رہتے ہیں بازو بیٹھنے والوں کو بھی غم میں ڈال دیتے. یہ PhD ڈبل PhD کرے ہوئے، اللہ حفاظت کرے. یہ سب کیا ہے؟ اچھی زندگی نہیں. دنیا کو آدمی سب کچھ جو سمجھتا ہے اس کی حالت یہ ہوتی ہے. دنیا کو متاع سمجھے، معمولی ہے، عارضی نقصان ہے. اصل نقصان جہنم کا. اس کے بارے میں فکر مند رہے تو دنیا کے سارے امور ہیش لگیں گے، معمولی لگیں گے، خوش رہے گا. اللہ کی اطاعت ہو جائے خوش ہو جاؤ، اللہ کی نافرمانی ہو تب پریشان رہو. دنیا کے نقصانات کو دیکھ کر کوئی. تو یہ ہے حقیقی پریشانی، اور اس پر اللہ مدد کرے گا. دعائیں کرو، اللہ تعالیٰ توبہ، استغفار، بہت سارے راستے کھلے ہوئے. مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. گنہگار کو بھی کہہ رہے ہیں مایوس مت ہو. اگر شرک بھی کر لیے ہو، مرنے سے پہلے معافی مانگے تو معاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ریڈی ہے. تو پھر اور وجہ کیا ہے غم میں آنے کی؟ تو غم کہتے ہیں جو چھایا ہوا ہے، حزن کہتے ہیں ماضی کا، ہم کہتے ہیں فیوچر کا. اس کے لیے دعا مانگ کر ہم پناہ مانگ سکتے ہیں. سبحان اللہ. انشاءاللہ ہمارے ناظرین بھی یہ سن کر ان باتوں پر عمل کریں گے. شیخ صاحب، ہم پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف آتے ہیں جو میسیجز کا ہے. جو آڈینس اپنے میسیجز بھیجتے ہیں واٹس ایپ میسیجز کے تھرو. میں ایک میسیج پلے کرنے کی اجازت چاہوں گا آپ سے. ہلو، السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ کسی کے اوپر سحر کا اثر ہے یا جنات کا اثر ہے تو اس کے بنیادی علامات کیا ہوتی ہیں؟ مرضی کیفیت ہے یا جادوئی کیفیت ہے؟ اس میں تفریق کیسے کریں گے؟ جی، کسی پہ
سحر کا اثر ہے یا جادو کا اثر ہے، اس سے یہ پرانے سوالات ہمارے جو چلتے آ رہے ہیں، کیونکہ آج تو زیادہ تو ہم نے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے بارے میں زیادہ گفتگو کی آج ہم نے، اور آج ہم جادو کے بارے میں، ماضی کے جو برے اثرات ہیں اس پر گفتگو کی، لیکن یہ سوالات ہمارا وہی پرانا سلسلہ چلتے آ رہا ہے، آڈینس کو انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا۔ ہم پھر دہرا دیتے ہیں کچھ انفارمیشن، مختصر تفصیل تو گزشتہ ایپیسوڈ میں موجود تھی کہ کیسے ہم پہچانیں گے جادو ہے یا جن ہے یا نظر بد ہے۔ تو آدمی سے جب پوچھا جاتا ہے تمہارے نیند کی کیفیت کیا ہے، تمہارے خوابوں کی کیفیت کیا ہے، وہ آدمی کہے گا میرے خواب میں پیلے سانپ، کالے سانپ ایک آدھ مرتبہ نہیں، ریگولر آ رہے ہیں، یا کوئی پانی ہے جہاں پر میں ڈوبا چلا جا رہا ہوں، ریگولر آ رہے ہیں، یا کوئی غلاظت ہے، ہمیشہ دیکھتا ہے ٹوائلٹ ہے، نظر بد ہے۔ کالا سانپ پیلا سانپ مطلب جادو کے اثرات۔ اگر وہ کہیں ہواؤں میں اڑ رہا ہے، ہمیشہ اس کو ڈرونے ڈرونے خواب آ رہے ہیں، اس کا مطلب جن ہے۔ اور کوئی جادوگر بغیر جن کے کامیاب ہو نہیں سکتا، تو باقاعدہ وہ جن سے ساز باز کرتا ہے، اس کی باتیں مانتا ہے، نعوذ باللہ اس کے لیے شرک کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے برے کام کرنا پڑتا ہے، کئی حقوق اللہ اور حقوق العباد پامال کرنے کے بعد ان لوگوں کی آپس میں دوستی ہوتی ہے۔ اسلام میں ایسی دوستی کو منع کیا گیا، اس لیے کہا گیا ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا قال النار مثواکم، سورہ نام نمبر 6 کے آیت 128 میں کہا کہ جہنم میں جائیں گے ایسے جن اور ایسے انسان جو آپس میں فائدہ اٹھائیں گے۔ حرام ہے، علماء کرام نے، شیخ بن باز رحمۃ اللہ نے فتویٰ دیا کہ یہ جائز نہیں ہے۔ اس سے کیا سبق ملا ہم کو انفارمیشن سے کہ آدمی کے خواب پوچھے آتے ہیں، ایک آدمی ہمیشہ ڈراؤزی ہے، اچھا ہے صحت کا لیکن ہمیشہ ایسا لگتا بیمار ہے، یا کہیں مسلسل درد ہو رہا سر میں یا پیٹھ میں یا کہیں پر، ایک جگہ پر رپورٹس آتے ہیں تو نارمل ہوتے ہیں، یا اسی طریقے سے ہمیشہ اوڑھ کر سو رہا ہے، گھر کے باہر نہیں نکل رہا ہے، تنہائی پسند ہو گیا ہے، لوگوں سے نہیں ملتا، ہمیشہ چڑ میں ہے، ہائپر ٹینشن ہے، بی پی کے آلے بھی فیل ہو جا رہے ہیں، ویسے خطرناک قسم کا اس کا بی پی کا پارا چڑھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان جو ہے یجری مجرى الدم، خون جیسے دوڑتا ہے ویسے دوڑتا ہے، تو یہ خون میں جب وہ تیزی سے دوڑتا ہے اس کی وجہ سے وہ جا کر کیمیکل انبیلنس کرتا ہے، نتیجے میں بہت سارے خون کے بیماریاں، بلڈ سرکولیشن کے انبیلنس ہونے کی وجہ سے ہائپر ٹینشن، بی پی کا وہ شکار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے شیخ سدحان سعودی عرب کے ایک عالم میں کہتے ہیں کینسر کا علاج، بی پی کا علاج، ہائپر ٹینشن کا علاج، اور اسی طریقے سے پارکنسن ڈیزیز ہے، شیزوفرینیا ہے، یہ سارے بیماریاں اگر آپ کے اطراف ہے ڈاکٹر سے تو علاج ضرور کرائیے، لیکن ساتھ میں قرآن اور صحیح حدیث سے رقیہ شرعیہ کرنا نہ بھولیں، کیونکہ اس میں بھی کافی اس کا علاج پایا جاتا ہے۔ جزاک اللہ، اللہ ہمیں ہمیشہ صحیح راستے پہ رکھے۔ آپ نے جتنی باتیں بتائیں ہمارے ناظرین اس سے فیضیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، آپ کے میسیجز لگاتار آ رہے ہیں، ہمیں بہت خوشی ہے، آپ پوری انٹرسٹ سے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، لیکن ایک گزارش ہے آپ سے کہ جو آپ میسیجز بھیج رہے ہیں اس میں آپ اپنا نام اور جگہ کا نام بھی بتائیں، تاکہ ہم شیخ صاحب کے سامنے وہ رکھیں، اور پورے دنیا کے لوگ جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، پورے ہندوستان میں جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، وہ بھی آپ کے سوالات سنیں اور وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور جو ای میل آئی ڈی بھی آپ کی اسکرین پر آ رہی ہے اس پر بھی آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ شیخ صاحب، اس گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ۔ اس وقت ہمیں یہیں پر اختتام کرنا پڑے گا، ایپیسوڈ ختم کرنا پڑے گا کیونکہ وقت کی کمی ہے۔ تو ناظرین، مجھے اور شیخ صاحب کو خوف کیا سچ کیا جھوٹ کے اگلے ایپیسوڈ تک اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔